اللہ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کسی سے ڈر لگے گا، کسی کا خوف آئے گا نہیں، تو بس غم زدہ نہ ہو۔ تم ابھی جس بھی کشمکش اور الجھن میں گرے بیٹھے ہو، وہ بس وقتی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت جلد اپنی رحمت سے تمہاری سب الجھنیں سلجھا دے گا۔ تم نے کبھی الجھے ہوئے دھاگے کو دیکھا ہے؟ کیسے ایک دوسرے میں الجھ کر گچھا سا بن جاتا ہے، پھر اسے سلجھانا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت اور صبر سے کام لے کر تم اس الجھے ہوئے دھاگے کو دوبارہ سے سلجھا کر ایک عمدہ شکل دے ہی دیتے ہو۔ بالکل ایسے ہی جب تم بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہو تو ان میں الجھ کر خود کو اذیت مت دو، بلکہ اس کے پاس دوڑے دوڑے جاؤ جس کے پاس ان الجھنوں کا حل موجود ہے، جو ان الجھنوں کو سلجھانے پر قادر ہے، جو تکلیفوں میں راحتوں کے سامان پیدا کر سکتا ہے، جو مشکل میں آسانی رکھ سکتا ہے۔ دعا کرو اپنے رب سے خیر کی، اور پھر صبر کرو جب تک آسانی تک پہنچ نہ جاؤ۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے رکھو، اور ہاں، اسباب پر مت جاؤ بلکہ اسباب بنانے والے پر یقین رکھو، اور انسان سے کسی بھی قسم کے بھلے کی توقع مت رکھو، بلکہ اس سے امید رکھو جو گہری تاریک رات کو روشن صبح میں بدلنے پر قادر ہے۔ جلد یا دیر سے الجھنیں سلجھ جایا کرتی ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جایا کرتی ہیں، ہر شے گھوم پھر کر اپنے مقام پر واپس آ ہی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ واپس نہیں آتا تو ہاتھوں سے گیا وقت اور زبان سے نکلے الفاظ، پھر چاہے وہ شکر برے کلمات ہوں یا نا شکراپن، پھر چاہے صبر برے لمحات ہوں یا بے صبرا پن، اپنے بدترین وقت میں بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس سے مدد کی بھیک مانگو، نہ کہ اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھاؤ۔ وہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے سدا کھولے رکھتا ہے۔ وہ نواز دے تب بھی اس کی رحمت، وہ نہ نوازے تب بھی اس کی حکمت۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، باخدا اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے عطا نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائیں تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کا دل اس کے عہد اور عفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگے، شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں، اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے، گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔
جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر، تب تم اسے الفاتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے، تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا، تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے، تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی، تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی، تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ سب راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ ہر درس ایک ہی چیز سکھاتا ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے قربت کا۔ سارے نبی ہمیں اللہ کی پہچان دینے ہی زمین پر آئے، ہمیں وہ اعمال سکھانے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی دل دکھائے تو معاف کر دے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ کوئی تکلیف پہنچے، صبر کر لیا کہ انعام اللہ دے گا۔ ہر شے اللہ کی سمت ہے۔ کیا اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں؟ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں، نہ میرا اختیار ہے۔ یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ سنو، مشکل حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ ساری اللہ کی طرف ہو جائے۔ ٹھوکریں اسی لیے لگتی ہیں تاکہ آپ سجدوں میں گر پڑیں۔ دل اسی لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ آپ ان کو اللہ کے پاس جا کے جڑوا کے آئیں۔ سنو، جب زندگی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جائے تو آپ کو دیکھنا ہے کہیں آپ اپنی زندگی کے معاملات میں شکر کو شامل کرنا بھول تو نہیں گئے، کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں تنگیاں ناشکری کی بدولت ہی جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ جب وہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے، آپ کو کیسے بھول جائے گا وہ، جب کہ آپ اسے یاد بھی کر رہے ہوں، اس سے مانگ بھی رہے ہوں۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماضی کا ہر لمحہ کتنی پرفیکشن اور خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا۔ آج آپ کو جتنی بھی کامیابیاں حاصل ہیں، وہ کامیابیاں آپ کو کبھی بھی نہ مل پاتی اگر آپ ان ناکامیوں سے نہ گزرتے جن سے آپ اپنے ماضی میں گزرے ہیں۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر گزرے ہوئے لمحے نے آپ کو آنے والے لمحے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز کا ایک خاص مقصد تھا۔ آپ کو جن حالات میں رکھا گیا، ان سبھی حالات نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہے۔ وہ لمحے جن میں آپ کو لگا کہ آپ خالی رہ گئے ہیں، ان لمحوں نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلوں اور تخلیق کی پرفیکشن ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے جو منتخب کرتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تقدیریں بے عیب ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ آگے کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ سنو، یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی۔ یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ
جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔